السلام علیکم جی. ایک بات آج کل بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور پوسٹ کی فیس بک کے اوپر، اور جب اس کے اوپر مختلف نو قسم کے خیالات آنا شروع ہوئے تو میں نے کہا پھر اس پہ ویلاگ تو بنتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر اتنی آگاہی نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کر سکیں. اور آپ کو پتہ ہے آئی ٹی آئی جی جو ٹرین ہے اس کا ذکر ہوا ہے. چونکہ ہماری موجودہ حکومت ہر چلتے ہوئے منصوبے کو پہلے بند کرتی ہے اور بند کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ چلاتی ہے اور کہتی ہے، پھر اس کے اوپر دھمال ڈالتی ہے، گھنگرو توڑتی ہے. تو یہ آئی ٹی آئی بھی یہی ہے. آئی ٹی آئی جی 2009 کے اندر اس کا آئیڈیا اور اس کو انیشیٹ کیا گیا تھا اور یہ چلی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہیں چل پائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنے والا ایک ہی یوزول سسپیکٹ ہے، اور وہ یوزول سسپیکٹ ہمارا یار ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ جو ہے وہ بھی اگر آپ جو ہیں وہ انہوں نے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے وہ تھے 2009 والے انیشیٹو کے اندر. یوسف رضا گیلانی صاحب جب تھے وزیر اعظم، تو انہوں نے پہلے ایک نا ٹیسٹ کے طور پہ سمبولیکلی آپ ٹرین گزارتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انگریز نے یہاں پہ ٹریک بنایا تھا تو انہوں نے اس کا گیج جو تھا وہ ڈیفرنٹ رکھا تھا. یورپ کے اندر سٹینڈرڈ گیج تھا، یورپ ترکی تک آتا تھا، اور ترکی سے آگے جو تھا وہ ایران کے اندر جو تھا وہ ایک اور میجرمنٹ کا گیج تھا جو کہ یورپ کے ساتھ لگانے کا تھا. ٹھہرو آرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان کر رہا ہوں، ٹھہرے حضور صبر تو کریں. اور جو تیسرا گورے نے برصغیر کے اندر ٹریک بچھایا وہ براڈ گیج بچھا دیا. اور براڈ گیج کا مطلب یہ تھا، اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت ان کی یہ کوشش تھی کہ اگر رشیا جو ہے وہ ادھر آنا چاہے یا جرمن جو ہیں وہ ادھر آنا چاہیں تو وہ نہ آ پائیں، تو لہٰذا اس وقت سب سے آسان ذریعہ جو تھا سستا، ویسے سستا بھی ہے، میں ابھی آپ سے عرض کروں گا اپنے پروگرام میں آگے چل کے، لیکن جو سستا ذریعہ تھا وہ ریل تھی، اور اس کے ذریعے آپ میسو موومنٹ کر سکتے تھے. ٹرک ورک اس طرح نہیں، لانگ ڈسٹینسز کے لیے نہیں تھے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے. یہ تو سرکاری طور پہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اس لیے یہ گیج ڈیفرنٹ کیا گیا. جو کنسپائریسی تھیری ہے، اور میں اس کا باہر ہوں، اس کنسپائریسی تھیری کا میں باہر ہوں، وہ کنسپائریسی تھیری ہے کہ انہوں نے تمام قوموں کو اپنی جگہ کے اوپر محدود رکھنا تھا. تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر ان کی کنیکٹیوٹی ہو گئی تو پھر تو لاہور سے لندن کا ٹکٹ کٹا کرے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے نہیں ہونے دینا، ان کو اپنے علاقوں میں رکھنا، تو لہذا کنیکٹیوٹی دی ہی نہیں گئی. آپ کہیں گے ایران میں صرف زہدان تک براڈ گیج گیا ہوا ہے، اور زہدان بلوچستان کا حصہ تھا. ٹھیک ہے نا، چونکہ بہت کم لوگوں کا علاقہ ہے تو وہ پھر اس کے اوپر چلے جائیں گے تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی کہ یہ ایران کو کیسے بخشا گیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر بھی وطن فروشی شامل ہے. لیکن وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، واپس آ جاتے ہیں. تو زہدان تک براڈ گیج اس لیے پہنچایا گیا کہ وہ پاکستان کا اس وقت برے صغیر کا حصہ تھا. پاکستان تو وجود میں نہیں آیا تھا، گورے نے یہ کام کیا تھا. اب براڈ گیج جاتا ہے زہدان تک. ایران میں نے آپ سے کہا نا کہ نیرو گیج، مطلب تیسرا گیج تھا. کون سا گیج تھا؟ جو رشیا، سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ میں روس نے بچھایا تھا، وہ ایک تیسرا گیج ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میں یہ یاد دلاؤں تو 90s کی دہائی کے اندر ایران سے بہت زیادہ سکریپ آتا تھا. تو ہم صحافت میں نئے تھے، ہم نے کہا کہ یہ سکریپ ایران سے اتنا کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ ایران جو ہے وہ اپنی ساری ریلوے کو ری ویمپ کر رہا ہے، اور اس ری ویمپنگ کے اندر وہ جو اس کا ٹریک جڑا ہوا تھا سینٹرل ایشیا والی سائڈ کی طرف یا اس میجرمنٹ کا تھا، اس کو وہ سٹینڈرڈ گیج پہ لا رہا ہے اور اپنے آپ کو یورپ سے کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب زاہدان سے تو میرا نہیں علم میں کوئی آگے ایران کا ٹریک ہے کہ نہیں، لیکن ایران کے اندر چلنے والی ٹرین جو ہے وہ ہیمبرگ کے اندر یا وہ جو جرمنی کا کیپٹل کیا ہے بون کے اندر، وہاں تک جا سکتی ہے. وہی انجن وہی ڈبے جا سکتے ہیں. جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ الگ بات ہے، جا سکتے ہیں. تو مال گاڑی تو بالکل جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک گیج سے دوسرے گیج میں جانے لگتے ہیں تو آپ اس ٹرین کو وہاں پہ روکتے ہیں اور اس کے نیچے لگا دیتے ہیں کلیاں ایسے کر کے، اور وہ ٹرین جو ہے ان کلیوں کو گھماتے ہیں
تو وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں. جس طرح آپ گاڑی نہیں جاتے مکینک کے پاس اور مکینک نے اگر ایکسل نکالنا ہے تو اس نے وہ اسٹینڈ سے رکھے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور وہ اسٹینڈ جو ہے وہ گاڑی کے نیچے دیتا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہے اور وہ نیچے سے ایکسل بھی نکال لیتا ہے, وہ سارا کچھ کر لے. وہ یار جس طرح آپ پہیا اتارنے کے لیے گاڑی کو اوپر نہیں اٹھاتے, ٹھیک ہے نا, اس طرح پوری ٹرین کو 40 30 20 جتنے بھی کنٹینرز ہیں وہ کنٹینر والی ٹرین کو اور مسافروں والی ٹرین کو ان ڈبوں کو وہاں پہ کھڑی کر کے اوپر اٹھا دیتے ہیں, ٹھیک. وہ ٹرین ہوا میں معلق ہو گئی, نیچے سے جو ہوتا ہے نا ٹریک, جس وہ جو بوگیوں والا جو ہوتے ہیں وہ پہیے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں. اب آپ نے وہ پہیے کھینچ لیے تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو آپ کو ٹریک باہر چل رہا ہوگا, ایک تھوڑا سا اندر بھی ڈبل ٹریک بھی لگا ہوگا اس کے اوپر. تو وہ پھر دوسری نیرو والی ٹرین وہ ادھر سے نکل گیا, انجن لے کے اس کو چلا گیا, تو وہ جو نئی نیرو والی ہے وہ اس کے نیچے آ گئی, تو وہ آپ نے سٹینڈ نکال لیے اور ٹرین اس کے اوپر آ گئی, ٹھیک ہے. اللہ کرے, اللہ پروڈیوسر صاحب کو اللہ توفیق دے, تو اس طرح کی کوئی جو ویڈیو ہے اگر اس کے اوپر پھر اسٹرائک آ جاتی ہے نا تو وہ نکال کے تو آپ کو دکھا سکے اس کے اوپر لگا کے, لیکن وہ ٹریک جو ہے وہ نہیں پہ چلے جاتی. اب یہ جو ریپلیسمنٹ کا نظام تھا نا یہ سارا ایران میں ہونا تھا, تو ایران نے کرنا تھا, تو ایران بہادر نے انکار کر دیا 2009 میں, نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے, اس کی انویسٹمنٹ پاکستان کرے. اب حکومت پاکستان کے پاس تو اپنے پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے یار کو ہائر کیا ہوا تھا کہ تو چلا, سمجھ آئیے. تو حکومت نے کہا نہیں پیسے سے نہیں گئے یار ایران بھائی جان, تسی اتھے جب یہ کام ہوگا یہاں پہ تو تمہارے لوگوں کو روزگار ملے گا, تمہاری انویسٹمنٹ ہے, تو یار ہم سے کرایہ لے لی. ایران نے انکار کر دیا, اور یہ انکار پہلی دفعہ نہیں ہوا. RCD ایک بنی تھی جس کے اندر پاکستان, ایران اور ترکی تھے. ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا رہا بچوں کو کہ جناب RCD بڑا ریجنل کوآپریشن کا, ایران نے نہیں چلنے تھی. RCD کے, اور یہ جو اب RCD کا جو اگلا کنٹینیوشن ہے اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایران بہادر ہے, وہ نہیں چلنے دیتے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ وہ لوٹ مار کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر, ایران صاحب کا یہ خیال ہے اگر پاکستان پہنچ گیا تو وہ ہم نہیں کر پائیں گے. ایران انڈیا کو لے کے آ جاتا ہے سینٹرل ایشیا میں کہ آپ میری مدد کر, ہم بھی ادھر لوٹ مار کر رہے ہیں, تو بھی کر لیں, لیکن پاکستان کو نہیں ادھر گھسنے دینا, ٹھیک ہے. اور بائی دا وے یہی ڈیزائن امریکہ کا ہے کہ پاکستان کو اسی پٹی تک محدود رکھنا ہے. یہ جو چائنا پہ جانے کی آگ لگی ہوئی ہے نا, یہ بیسیکلی ان کے اس بنیادی ڈیزائن کی خلاف ورزی ہے کہ پاکستان کو اس پٹی کے اندر محدود کرنا ہے, یہ جو مغربی پاکستان کی پٹی ہے اس کے اندر محدود کرنا. تو لہٰذا ہر اس طرح کے موقع پہ جس پہ پاکستان کی کنیکٹیوٹی یورپ یا ترکی تک ڈیولپ ہوتی ہو, ایران اس کے اندر ڈچ کر جاتا ہے. ہمیں پہلی دفعہ ڈچ کیا گیا کہ جی ہمارے تو جب RCD کے زمانے میں ہمارے تو وہ جی ٹریک ہی ایسا نہیں. 2009 میں ہمیں ایران صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا تو جی اس کے اندر کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مطلب کہ ہمارے تو وہ ٹریک اس قابل ہی نہیں ہے, ہم ان کے ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں. اب ماڈرنائزیشن ہو گئی, ماڈرنائزیشن تو 90s میں ہو گئی تھی, چلیں جی اب انہوں نے کہا جی ماڈرنائزیشن ہو گئی. کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ترکی نے کہا ہے کہ بھائی جان ایران صاحب اگر آپ نے اپنی گوڈز جو ہیں وہ یورپ ایکسپورٹ کرنی ہے براستہ ترکی, تو پھر ہم اپنی گوڈز ایران کے راستے پاکستان اینڈ چائنا تک بھیجیں گے اور منگوائیں گے. اگر آپ کو ادھر جانے کا پنگا ہے, جو کہ ہے, کسی بھی دن پابندیاں ہٹ سکتی ہیں نا, تو تیاری تو پوری رکھنی چاہیے. آپ کو ادھر جانے کا پنگا ہے, جو کہ ہے, تو ہمیں بھی پھر ادھر جانے کا پنگا ہے. اب آئی ہے ایران کی جان شکنجے کے اندر. اب وہ پاکستان تو پچھلے 40-50 سال سے بیٹھا ہوا تھا کہ سر یہ برادرم کنیکٹیوٹی ٹو یورپ, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ایران تھا, بھلے وہ شاہ کی گورنمنٹ ہو بھلے ملا کی گورنمنٹ ہو, نو irrespective of that, سب سے بڑا اس کے رکاوٹ ایران تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے افغانستان میں آگ لگائی تو سینٹرل ایشیا تک ہمیں بھی ایران کے رستے سے ہو کے جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایران نے سے یہ والی سہولت جو تھی وہ ترکی نے پہلے بھی لے رکھی تھی. ترکی کے ٹرک کیوں لے رکھے, اب آپ کہیں گے, آپ کوئٹہ میں جائیں, کندھار میں جائیں یا کبھی زہدان پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ورلڈ کلاس لیول کے جو ٹرالر ہیں, وہ ٹرالر بھی تو لیول کے ہوتے ہیں نا,
وہ آپ کو ترکی کے ٹریلر جو ہے وہ زادان والے بارڈر سے ہیں وہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہوئے ملیں گے، اور وہ پاکستان سے آئیں گے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے وہ چمن کے رستے قندھار تک جائیں گے، وہ پاکستان میں ٹریول کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرکوں والی سہولتیں لے لی ہوئی تھی، اب اس نے کہا بھائی ٹریک سیدھا کر چل، ٹھیک ہے۔ یہ ترکی نے ایران کو ذرا دھمکایا ہے، تو ورنہ پھر یورپ تک تمہارا رسائی، ہمارے پاس بھی اس طرح کے 150 بہانے ہیں کہ ٹریک ویلا نہیں ہے، ریک خالی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی کوئٹہ سے زادان تک 15 دن کے اندر ایک ٹرین چلتی ہے، اور یہ 30 سے 40 ٹریک کی ہوتی ہے، نارملی ادھر سے خالی جاتی ہے، ادھر سے بھر کے آتی ہے، ٹھیک ہے، ایران کی طرف سے، لیکن ریک اس کے لیے پاکستان ریلوے فراہم کرتا ہے۔ تو پاکستان ریلوے 15 دن میں ایک ریک دیتا ہے، وہ ریک 20 کا بھی ہوتا ہے نارملی، اس دفعہ میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا ابھی ریسنٹلی جو ریک گیا ہے وہ 40 کا تھا، یعنی 40 کنٹینر اس کے اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا یورپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی مجھے یاد ہے 1998 کے اندر ایک خبر BBC میں چھپی تھی، لاہور ٹو لندن، کہ آپ لاہور سے بیٹھ کے ٹکٹ لیں گے اور لندن تک وہ ٹرین جائے گی مسافروں کی، اور ہم نے جب اس کی تفصیل پڑھی تو اس کے اندر یہ ایران والی مسئلہ تھا اس وقت بھی، ٹھیک ہے، کہ ایران جو ہے وہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یار چونکہ وہ کفار ہیں، ہنود و یہود ہیں، تو وہ جناب اسلام کے خلاف، ایران کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا زہر تو پھونکیں گے، لیکن جب ہم نے پورا وہ پڑھنا شروع کیا نا، یا واقعات کی آبزرویشن شروع کی، تو ایرانی بڑے پوزیسو ہیں، ان کا خیال ہے سینٹرل ایشیا ان کے باپ کی جاگیر ہے، پاکستان کو سینٹرل ایشیا میں نہیں جانا چاہیے، ویسے بھی وہاں پہ فارسی بولی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو افغانستان کے اندر آگ لگانے کے لیے ایران جو ہے وہ فنانسنگ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایرانی افغان حکومت کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے، اور طالبان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے رکھتا ہے، انہیں بھی پیسے دیتا رہا، اپنی اکانومی کا رگڑا نکل گیا، بیڑا گرک ہو گیا، غربت جو ہے وہ ہم سے بھی چاہ رہا تھا آگے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ تہران کو چھوڑ گئے، باقی جگہوں پہ تو بیڑا ہی گرک ہوا ہے نا، اور جو ہے وہ غربت کے نتیجے کے اندر جو بھی چیزیں سستی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ بہت سستی ترین ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پنگے بازی سے بات نہیں ہے، تو 5 ملکوں میں پنگے لیے ہوئے اس نے، تو اکانومی کا بیڑا گرک تو ہونا ہی ہونا ہے نا، امریکہ تو نہیں ہے نا ایران، جبکہ اوپر اکنامک سینکشن بھی لگی ہوں اور ٹیبل کے اوپر آپ اپنی چیز کو ہی رکھ کے بیچ نہ سک رہے ہوں اس صورت کے اندر۔ تو لہٰذا یہ جو ہے پاکستان سے یورپ تک کا سفر، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور کسی زمانے میں شاید ہوتا بھی رہا ہے، لیکن یہ ایران کی ہٹ دھرمی، خود غرضی، فکری بددیانتی کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی اس کو کر لیجئے۔ اب چونکہ ترکی کی طرف سے ڈنڈا آیا ہے، اور ترکی کے مفادات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بہت سارے ریسکیو کرتا ہے ترکی ایران کے اندر قحط پڑنے سے، جس طرح کراچی میں بیٹھے ہوئے کچھ ایرانین جو ہیں یا ایران کے غلامان جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان دالیں شالیں یہ وہ چیزیں امپورٹ کر کے ایران سمگل کروا دیتے ہیں، تو ترکی جو ہے وہ سیدھے سباؤ ایکسپورٹ کرتا ہے ایران کو، تو ایران کی ٹریڈ اگر ترکی کے ساتھ نہ ہو، کنیکٹیوٹی نہ ہو، تو وہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو لہٰذا اگر اس نے ایران کو نہ نہیں کرنی تو اس کا مطلب ہے کہ ترکی سے ایران سے ٹرین گزر کے پاکستان آئے گی، اور پاکستان سے ٹرین گزر کے جائے گی حویلیاں تک، پاکستان میں گزرتی ہوئی فیصلہ اسلام آباد سے آگے حویلیاں ہیں، حویلیاں کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیوٹی فری بنے گی، اور چونکہ ڈیوٹی فری جو ہے وہ بنانی ہے ہماری بیوروکریسی نے، اور بیوروکریسی ہماری امریکہ سے ٹرین ہو کے آتی ہے، تو لہٰذا وہ تو نہیں بنی۔ وہ نواز شریف اناؤنس کر گئے تھے 2016 کے اندر، تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک آنے کا کام نہیں ہوا، آفسز بننے ہیں صرف کسٹمز وغیرہ کے نا، اور وہاں پہ کسٹم آفیسر کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں کہ وہ کنٹینر کلیئر کر دیں، وہ نہیں بننے دی۔ تو اسلام آباد کی نیئرسٹ ایئرپورٹ ہے جی، ڈرائی پورٹ ہے جی، جس کے اوپر جا کے وہ کنٹینر ڈلیور ہوں گے، آپ پتہ نہیں ان کی اتنی کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں، اور وہاں سے پھر وہ ٹرالوں کے اوپر بیٹھ کے تو جائیں گے۔ یہ تھا جی اپ ڈیٹ، یہ جو ٹرین چلنے لگی ہے اور جس کے اوپر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ العلمیہ، ان کے خیال کے اندر دنیا میں ہر کام ان کے خیال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس سے پہلے کی یہ کنیکٹیوٹی موجود ہے، ایران اس کو استعمال نہیں ہونے دے رہا یا کرنے دے رہا ہمیں، ادروائز تو ہمارے بچے جو ہے جو پہاڑیوں میں اللیگل بچے وہ پہاڑیوں کے اندر جو مارے جاتے ہیں ایران کی پہاڑیوں میں،
زمین کے راستے جاتے ہوئے، یہ اس ٹرین میں بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں، بھلے اللیگلی ہی جائیں. ٹھیک، چلیے یہ تھا جی ایک اپڈیٹ. جہاں پہ پاکستان کے مفاد کی بات ہوگی ہم پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے. جن کو اس بات کی تکلیف ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.